تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، خطبہ جمعہ کی مناسبت سے جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے اہل بیت، فضائل و حقوق۔ حاضرین جمعہ، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ جسے یوم عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت و فضیلت کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی گئی ہے۔ کتاب و سنت و تاریخ لحاظ سے اگر ہم عاشوراء کے دن کی اہمیت کے بارے میں بات بیان کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہی دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، تو ساتھ میں فرعون اور اس کی لشکر کو اللہ تعالیٰ نے دریا میں غرقیاب بھی کیا تھا۔ یہ ایسے عظیم الشان جس دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ تعلیمات یہی ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی اس دن کی خصوصیت کے طور پر روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسلام کے آنے کے بعد بھی باقاعدہ اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت تک بھی سبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ آج بھی الحمدللہ بہت سارے لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے روزوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو ماہ محرم ہے یہ حرمت، عظمت، ادب و احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے بہت سارے لوگوں کے اندر ایک جو چیز پائی جاتی ہے اہل بیت کو لے کر ہے۔ اہل بیت کون ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں، کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اس روئے زمین میں سب سے عظیم ہستی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے افضل خاندان اگر کسی کا ہو سکتا ہے عرب و عجم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، اور اس کے علاوہ کوئی اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اپنے اہل بیت کے بارے میں ان کے فضائل، ان کے مناقب اور ان کے حقوق کو بیان فرمائے ہیں۔ جہاں اگر ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے صحابہ اکرام کی فہرست میں اہل بیت بھی شامل ہیں۔ آج کے جمعہ کے خطبے میں ان کی جو عمومی اور خصوصی جو فضیلتیں اور حقوق بیان کیے گئے ہیں انہی کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہی ہے، اگر ہم اہل بیت کی فضائل کے بارے میں جانیں گے کہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے کالی اور سیاہ دھاری دار چادر جو اوڑے ہوئے تھے اسے پہن کر نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی چادر کے اندر کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھی ملاقات کر لیتے ہیں، اور ان تمام اہل بیت کو اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کالی دھاری دار چادر کے اندر جمع فرما لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھ کر سناتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اے اہل بیت اللہ رب العالمین تم سے تمہاری گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں مکمل طور پر پاک و صاف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت کے بارے میں دعا فرماتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ
میرے ان اہل بیت کی گندگی کو دور فرما اور انہیں مکمل طور پر پاک و صاف رکھنا۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک اور فضیلت ہمیں اگر ہم جانیں گے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ جسے غدیر قم کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اور اس خطبے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت کے متعلق صحابہ اکرام کو وصیت کرتے ہوئے 3 مرتبہ اس ذکر کو فرماتے ہوئے کہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس حق کو یاد دلاتا ہوں۔ اور اس کے بعد راوی حدیث حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن ارقم سے بیان فرماتے ہیں کہ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ حضرت زید بیان فرماتے ہیں، اہل بیت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات کیوں موجود نہ ہوں؟ اور اس کے بعد وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اصلاً صحیح معنوں میں اہل بیت وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد صدقے کو حرام کیا گیا تھا۔ وہ حضرت آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ راوی حدیث پھر بیان فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں کے اوپر صدقہ حرام تھا؟ حضرت زید بیان فرماتے ہیں، ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل بیت پر صدقے کو حرام کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں روایات میں اگر ہم غور کریں گے، پہلی روایات سے آپ علیہ السلام کے اہل بیت کی تطہیر فرمائی گئی ہے، یعنی ان کے پاک و صاف، ان کی طہارت و پاکیزگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسرے حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس امت کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے اہل بیت کے متعلق اللہ رب العالمین کو یاد کرنا، اللہ رب العالمین کے کیا کو سماعت فرمانا۔ یہ بات آپ علیہ السلام نے بار بار فرمائی، اور اسی حدیث میں اہل بیت کون ہے اس کی بھی نشاندہی کی گئی ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں آل علی، آل جعفر، آل عقیل اور آل عباس، یہ اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اور غور کریں گے ان اہل بیت پر، ان کی فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہل بیت پر صدقے کی چیزوں کو حرام شمار فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کے ہمراہ جا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑ جاتی ہے، وہ دونوں بھی کھجور کو اٹھا لیتے ہیں، قریب اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں منع فرما دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہو مجھے اس بات کا اندیشہ ہو کہیں وہ صدقے کی نہ ہو، اور صدقہ کانا اہل بیت پر حرام ہے، یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں بیان فرما دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، اس روئے زمین کے عرب و عجم کا علاقہ کیوں نہ ہو، ان تمام خاندانوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل، سب سے اشرف اگر کسی کا خاندان ہو سکتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اہل بیت شمار ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من بنی ولید اسماعیل، اللہ رب العالمین نے بنو اسماعیل میں یعنی اولاد اسماعیل میں کنانہ کو منتخب فرما لیا، اور کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب فرمایا، اور قریش میں بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کو اولاد اسماعیل میں شمار فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام اور یہ اہل بیت کا مرتبہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم اس بات کو جانیں گے اپنے جسموں پر، اپنے نفسوں پر اگر کسی کا سب سے زیادہ اگر حق ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور اہل بیت کا ہم لوگوں کے اوپر حق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر سب سے زیادہ ان کی نفسوں پر بھی حقدار ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں۔
یہاں حدیث میں غور کریں آیت کریمہ میں، یعنی آیت کریمہ سے غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر یعنی مومنین پر نبی علیہ السلام سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کر، رشتہ داروں سے بڑھ کر، دنیا کی تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر اگر ہمارے اوپر کسی کا حق بنتا ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں اور وہ یہ بات بیان فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میری جان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میرا ایمان ابھی بھی مکمل نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جب تک تم مجھے اپنی عزیز نہ رکھو گے تو اس وقت بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر میرے یہاں کوئی عزیز ہے، حقدار ہو سکتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ آپ کی ذات مطہرہ ہی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک اور اگر ہم غور کریں گے، یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے، جہاں تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمیں اہل بیت کو چاہنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، وہاں ہمیں اور ایک مقام و مرتبے کو اگر ہم جانیں گے کہ نبی علیہ السلام کا نسب، نبی علیہ السلام کا جو رشتہ ہے، یہ تمام رشتوں سے افضل ہونے کے علاوہ بھی کل قیامت کے دن باقی رہنے والا رشتہ ہوگا۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، کلو نسب و سبب منقطع یوم القیامہ الا نسبی و حسبی، کل قیامت کے دن تمام رشتے اور تمام منصوب، تمام جو منصوب حسب نسب ہو جائے گا، منقطع ہو جائیں گے، لیکن میرے ساتھ جو نسب ہوگا، میرا جو حسب ہوگا، میرا جو رشتہ ہوگا، یہ رشتہ ہی باقی رہ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں اندازہ لگائیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا، جو نسب اور رشتہ بھی ہوگا، یہ رشتہ اور یہ نسب کل قیامت کے دن تمام لوگوں سے کیا ہے، منقطع ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو نسب ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے جڑا ہوا جو رشتہ ہوگا، یہ رشتہ کل قیامت کے دن باقی رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المومنون میں بھی بیان فرماتے ہوئے کہا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، کل قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے بیان فرماتے ہوئے کہا، جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہاں پر ان لوگوں کے درمیان میں جو رشتے ناطے ہوں گے وہ سب ٹوٹ جائیں گے اور کوئی ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اور اس دن اتنا بھیانک دن ہوگا، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیویوں سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے بھی جدا ہو جائے گا۔ ایسے کٹھن حالات میں اگر کسی کا رشتہ وہاں اٹوٹ رہ جائے گا، اگر وہاں کسی کا رشتہ قائم رہے گا، وہ نبی علیہ السلام کا رشتہ، اہل بیت کے ساتھ جو رشتہ ہوگا، یہی رشتہ قائم رہنے والا اور یہی رشتہ جمع ہونے والا اور یہی رشتہ وہاں پر کیا ہے، ٹوٹنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے جو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے، پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرماتے ہوئے کہا، اگر کوئی آدمی اہل بیت سے نفرت کرنے والا، اہل بیت سے وہاں جدا ہونے والا یا اہل بیت سے بغض کی نگاہ سے دیکھنے والا ہوگا، اس کا ایمان کمزور اور یہی چیز آدمی کو جہنم میں داخل ہونے کا سبب بھی بنا دیتی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا، والذی نفسی بیدی ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت، تم میں سے جو آدمی ہم اہل بیت سے بغض رکھنے والے، ہم اہل بیت سے نفرت کرنے والے، ہم اہل بیت کو لعن و طعن کا نشانہ بنانے والے ہوں گے، الا ادخلہ النار، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث میں غور کریں میرے بھائیوں، جو آدمی اہل بیت سے نفرت کرنے والا، اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوگا، ایسے آدمی کا انجام اور اس کا حشر کیا ہوگا، ادخلہ اللہ النار، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے اہل بیت کے متعلق اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل علم اس کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں، تمام مومن مرد ہو کہ عورت ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والے،
عقیدت رکھنے والے، ان سے دوستی کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، اور اہل بیت کے بارے میں غلو کا مظاہرہ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں، اور اہل بیت کو لعن و طعن کرنا، تشنیع کرنا اور ان پر الزامات لگانا، یہ اہل مومن کا طریقہ و شیوا نہیں رہا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اہل بیت سے رشتہ تو رکھنے والا ہو لیکن ایمان و عمل کے لحاظ سے دوری اختیار کرنے والا ہو، ایسے لوگوں کے عمل کے وجہ سے ان کا کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں گے قرآن مجید کا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی واصل جہنم ہو چکے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جہنم میں داخل ہونے والے پیارے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب ہو کہ ابو لہب ہو، رشتہ دار ضروری ہے لیکن ایمان و عمل ساتھ نہیں تھا۔ ایمان و عمل ساتھ نہ رہنے کی وجہ سے اہل بیت میں وہ شمار بھی نہیں کیے جائیں گے، اور اہل بیت کا واسطہ دے کر ان لوگوں کو اہل بیت میں شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے کہ ان کا ایمان و عمل صحابہ جیسا نہیں تھا، ان کا ایمان و عمل سرے سے موجود نہ تھا، تو ایسے لوگوں کو کہاں سے اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کی بیان فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے دوستی کا اظہار کرنا اور اہل بیت کے ناموں کو اپنے بچوں کے ناموں میں وہاں شامل فرما لینا، یہ مومنین کا طریقہ، یہ مومنین کا راستہ شمار ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی اہل بیت میں شمار نہیں ہوگا جو ایمان و عقیدہ اور عمل صالح کو اختیار کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرماتے ہوئے کہا، ان آل بنی فلان لیسوا باولیاء، فلاں قبیلے کے لوگ نہ میرے وہ دوست ہو سکتے ہیں اور نہ میرے ولی ہو سکتے ہیں، میرا ولی اللہ رب العالمین ہے، اور میرے ولی اور میرے دوست تو اللہ کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو مومن ہوا کرتے ہیں اور صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ گویا ان باتوں سے بات معلوم ہوتی ہے، یہاں اہل بیت کے مقام کو، ان کے فضائل کو بیان فرمایا گیا ہے، یعنی ان کی پاکیزگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان سے محبت رکھنے کو ایمان کا تقاضا شمار فرمایا گیا ہے۔ اور اگر ہم اور غور کریں گے میرے بھائیوں، اہل اسلام، اہل ایمان دراصل جہاں اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس محبت کے اظہار میں وہ غلو سے اور افراط و تفریط سے بچنے والے ہوتے ہیں، جیسے یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، عیسائی کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہوئے تین خداؤں میں سے ایک خدا تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ دراصل الوہیت کے درجے کو پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو آدمی مومن ہوتا ہے اہل بیت کے تمام لوگوں کو غیر معصوم سمجھتے ہیں، اور انہیں کبھی بھی کسی کو بھی الوہیت کا درجہ نہیں دیا جاتا ہے، اور الوہیت کا درجہ دینے والے خوارج، یہ روافض اور یہ شیعہ کے جو لوگ ہوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کا درجہ دے بیٹھے تھے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم تمام مومن آدمی اہل بیت سے محبت کا اظہار ضرور کرتے ہیں، لیکن اس محبت کے معنی میں وہ کبھی افراط سے تفریط سے منحرف ہوتے ہوئے غلو کا شکار نہیں ہوا کرتے۔ یہ اہل بیت کے فضائل کو احادیث کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم اور اہل بیت کے فضائل کے بارے میں غور کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں اور ان کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کرتے ہوئے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یہ نبی علیہ السلام کی بیویاں اس امت کی مائیں ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے اہل بیت میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ماؤں کا درجہ دے دیا ہے۔ جب اللہ نے ماؤں کا درجہ دیا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فضیلت، ایک اور مقام و مرتبے کو بتاتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ السلام کی یہ جو ازواج ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ عام معاشرے میں جیسے عورتیں ہوا کرتی ہیں، ان عورتوں سے الگ تھلگ اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ ازواج مطہرات کا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے کہا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تمہارے بولنے کا انداز الگ ہونا چاہیے، تمہارے بتانے کا انداز الگ ہو، اور تمہارا رہن سہن بالکل الگ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اہل بیت میں ان نبی علیہ السلام کی
پاک باز ان ازواج مطہرات کے مقام کو اللہ نے بتا دیا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات میں کی جانے والی نیکیوں کو دوہرا اجر دینے کا اعلان فرما دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے کہا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، جو تم میں سے یعنی نبی علیہ السلام کی بیویوں کو کہا گیا ہے اگر اے نبی کی بیویوں اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تم نیک جو عمل کرو گے نوتیہا اجرہا مرتین تو ہم تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں ان کے مقام کو واضح کرتے ہوئے کہا اگر تم جو بھی نیک کام کرو گی یہ نیک کام کا تمہیں ایک ثواب نہیں دیا جائے گا بلکہ دوہرا تمہیں ثواب دیا جائے گا، تمہاری نیکی ڈبل کیئر کے شمار کر دی جائے گی۔ یہ مقام کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر ہم اور غور کریں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کیا خوشخبری سناتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے خوشخبری سناتے ہیں بشر خدیجہ ببیت فی الجنہ، کہ اے نبی علیہ السلام آپ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دینا کہ ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل ہوگا، وہ ایسا محل ہوگا اس محل میں اور یہ نہ وہ تھکیں گی اس محل میں، یہ کسی طرح سے بھی مواد پر تھکیں گے نہیں، ایسے محل کی خوشخبری حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس سنایا کرتے تھے۔ اگر ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے جتنے کھانے موجود ہوتے ہیں ان تمام کھانوں میں شریر کے کھانے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی تمام عورتوں میں اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ فضیلت یہ مقام یہ مرتبہ اہل بیت کو شامل ہے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات کو یہ مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد ازواج مطہرات کو منع کر دیا گیا ہے کہ اب تمہارا دوبارہ کسی سے نکاح نہ ہو جائے۔ یہ نکاح کو بھی اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات پر نبی علیہ السلام کے بعد وہ حرام قرار دیا تھا۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ نے اہل بیت میں شمار فرما دیا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے میرے بھائیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہیتی بیٹی اور اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی ہی پیاری تعلیمات اور بڑی ہی ان کے فضائل کو بیان فرماتے ہوئے کہا، کیا کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرنے والا، جو فاطمہ سے بغض رکھنے والا ہوگا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے مقام کو بتاتے ہوئے کہا جنت میں جنتی عورتوں کی اگر کوئی سردار ہو سکتی ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ اگر ہم اور غور کریں گے اما عائشہ بیان فرماتی ہے نبی علیہ السلام سے اگر کوئی خاتون مشابہت رکھنے والی بات کرنے کے انداز میں بولنے کے انداز میں کھانے کے انداز میں چلنے کے انداز میں اور کسی بھی طرح سے کیوں نہ ہو جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشابہت کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہی تھی لیکن ان کا چلنے کا انداز نبی علیہ السلام جیسا، ان کے بات کرنے کا انداز نبی علیہ السلام جیسا، ان کا چہرہ ان کا حلیہ ان کا پورا جسم نبی علیہ السلام کے بالکل مشابہت رکھنے والا تھا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اپنے فاطمہ بیٹی یعنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں یہاں تک کہ ان کی فضیلت ان کے مقام کو بیان فرماتے ہوئے کہا کہ میری وفات کے بعد اہل بیت میں جو مجھ سے پہلے ملنے والے اگر کوئی خاتون ہو سکتی ہے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے میرے بھائیوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں پیارے نبی علیہ السلام کے چہیتے نواسے، ان نواسوں کے بارے میں آپ نے کیا کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اگر کوئی جنت میں نوجوانوں کے سردار ہو سکتے ہیں وہ کون ہے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تک کہ پیاری نبی بیان فرماتے ہیں ہما ریحتانائے فی الدنیا، یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور آگے اگر ہم غور کریں گے پیارے نبی علیہ السلام حضرت حسن وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کرتے ہوئے اللہم احبہما فاحبہما، اے اللہ
میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما دینا۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام ان کے مقام اور مرتبے کو بتا دیا ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں اسلام قبول کرنے والے، بچوں میں اگر کوئی اسلام قبول کیے ہیں وہ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ کتنی عمر، جب جنگ بدر ہوتی ہے تو 25 سال کی عمر میں، آگے ان کے حالات کو آپ جانیں گے۔ وہاں آپ غور کریں میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے۔ اور آپ آگے پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اما ترضان تکونا، کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، ویسے ہی تم میرے لیے ہو، یعنی تمہارا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ تم میرے مجھ سے ہو۔ یہاں تک اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا، جس طریقے سے حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے چچا زاد بھائی تھے، ہو بہو ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کے شہید تھے اور چچا زاد بھائی تھے۔ اور یہاں تک کہ آپ غور کرو میرے بھائیوں، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں غدیر خم مقام پر اس روز اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ علیہ السلام نے اہل بیت کے مناقب کو، اہل بیت کے فضائل کو آپ علیہ السلام نے ذکر کیا، اور ذکر کرتے ہوئے کہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگو میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تعلیم دیتا ہوں۔ یہ جملہ آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ دہرایا، اور 3 مرتبہ دہراتے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بتاتے ہوئے کہا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اور جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرا دوست ہے میں جس کا دوست ہوں وہ بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست ہوں، میں جس کا سرپرست ہوں اس کا سرپرست بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اے اللہ رب العالمین اللہم وال من والاہم، جو علی سے محبت کرنے والا ہوگا تو بھی علی سے محبت فرمانے والا ہوں، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرنے والا ہوگا تیری دشمنی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ دعا یا کلمہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، یہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ ہے جو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ہم لوگوں کو وصیت کرتے ہوئے بیان فرما دیا ہے۔ آج نہ جانے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو ان اصحاب رسول، ان اہل بیت پر لعن و طعن کرنا، تشنیع کرنا، الزامات لگانا آئے دن لوگوں کا کیا ہے مشغلہ، ان کی مصروفیت ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک بندے مومن کو ہونا یہ چاہیے ان اہل بیت کے مقام کو بتایا جائے، ان اہل بیت سے محبت کی جائے، ان اہل بیت کی عقیدت کو اپنے دلوں میں ہمیں سمانا ہوگا، تب جا کر ہم اہل بیت کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں گے اور اہل بیت کے اس امت پر جو احسانات ہیں اسے بیان کرنا آسان بھی نہیں میرے بھائیوں۔ اہل بیت کے ہم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، حضرت خدیجہ ہو، حضرت عائشہ ہو، حضرت فاطمہ ہو، حسن حسین ہو، ان تمام کی تاریخی واقعات کو آپ دیکھنے کی کوشش کروں، آپ دیکھیں گے اسلام کی حفاظت نشر و اشاعت میں اہل بیت کا سب سے بڑا کردار ہے۔ اگر کوئی اس دین کو آگے پھیلانے والا، اس دین کی حفاظت کرنے والا، نشر و اشاعت کرنے والے تھے وہ اہل بیت تھے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی ہو بہو نبی علیہ السلام سے انہوں نے جو کچھ سنا تھا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے 2000 سے زائد حدیثیں، اور حضرت علی سے اور حضرت حسن سے حسین سے اما فاطمہ سے بھی کئی حدیثیں روایتیں، ان حدیث نبوی روایت کو ان لوگوں میں امت میں عام کرنے والے یہ اہل بیت کے لوگ ہوتے۔ علم فقہ ہو، علم حدیث ہو، علم آداب ہو، علم عقیدہ ہو، ان تمام عقائد کو آداب کو بتانے والے کون تھے؟ حضرت اہل بیت میں شمار کیے جانے والے لوگ تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیے تھے اور وہ بیٹھ جاتے تھے، صحابہ اکرام باقاعدہ ان کے پاس آتے تھے اور دین کا علم حاصل کیا جاتا تھا، صحابیات آتی تھی، عورتیں ان کے پاس آیا کرتی تھی اور ان کے پاس بیٹھ کر علم فقہ کو، علم توحید کو، علم حدیث کو باقاعدہ ان سے کیا ہے روبرو سیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت کا ہم اس امت پر بہت زیادہ احسان ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے میرے بھائیوں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا شمار تو اہل بیت میں ہو جاتا ہے۔ ہجرت کا موقع ہے اور اس ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام جس رات سے نکل رہے تھے اس رات پر بستر پر سونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر اپنی زندگی کو دشمنوں کے حوالے کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بستر پر سو جاتے ہیں، اور جب صبح ہو جاتی ہے ان کی بستر سے ان کے چہرے سے یعنی ان کے جسم سے چادر جب نکالی جاتی ہے وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہیں، اور وہاں مشرکین مکہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنا، انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس امت پر احسان ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جب 2 ہجری میں جنگ بدر رونما ہو جاتی ہے، ایسی خطرناک جنگ، فیصلہ کن جنگ ہو جاتی ہے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان میں فیصلہ کن جنگ ہو جاتی ہے۔ اس فیصلہ کن جنگ میں اور فیصلہ کن مرحلہ جو آتا ہے اس فیصلہ کن مرحلے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو کردار ہوتا ہے تاریخ کی روشنی میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ واقعہ کیا ہوتا ہے؟ 2 ہجری میں جنگ بدر رونما ہو جاتی ہے، یہاں 313 کی مسلمانوں کی صفیں بندی ہو جاتی ہے، ادھر 1000 کی تعداد میں کافر و مشرکین جمع ہو جاتے ہیں، اور جنگ کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جنگ کا پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے، پہلا جو راؤنڈ ہوتا ہے سب سے خطرناک راؤنڈ ہوتا ہے، اور وہی راؤنڈ کے ذریعے سے اسی مرحلے کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ہمت آتی ہے، لوگوں کے اندر استقامت آ جاتی ہے۔ اگر وہ مرحلہ ہاتھ سے چلا جائے تو آدمی کی قوت جواب دے جاتی ہے، آدمی کی قوت ٹوٹ جاتی ہے۔ اس موقع پر جب مشرکین کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام 3 انصاری صحابہ اکرام کو بھیج دیتے ہیں مبادرت کے لیے، مقابلے کے لیے، وہاں مشرکین ان انصاری صحابہ کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں ہمارا تم سے مقابلہ نہیں ہے، اور ہم جس سے مقابلہ کریں گے وہ ہمارے ہم عمر ہونا چاہیے، اور ہمارے ہم مقابلہ اور اپنے مقام و مرتبے والے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت حمزہ سے کہتے ہیں اے حمزہ کھڑے ہو جاؤ، ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اے علی کھڑے ہو جاؤ، ان مشرکین کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبادہ بن حارث سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ، ان مشرکین کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ تینوں انصار، یہ تینوں وہاں قریشی صحابی ہوتے ہیں، یہ اہل بیت میں شمار کیے جانے والے، یہ تینوں کے تینوں وہاں میدان کارزاد میں وہاں آ جاتے ہیں، مشرکین سے مقابلہ ہے۔ اور جو 3 سامنے جو لوگ ہیں بڑے جنگجو ہیں، بڑے بہادر ہیں، بڑے نڈر والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے وہ نوجوان جس کا نام علی ہوتا ہے 25 سال کی عمر کا ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، 25 سال کی عمر کے نوجوان ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں ولید بن عتبہ کے کام کو تمام کر دیتے ہیں اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں عتبہ بن ربیعہ کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ وہاں پر شیبہ جو ہوتا ہے حضرت عبیدہ بن حارث کو زخمی کر دیتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی کیا موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ پہلا مرحلہ آتا ہے، یہ پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا 1 آدمی اور کفار کے 3 لوگوں کو کیا ہے موت کے گھاٹ جب اتار دیا جاتا ہے، وہاں مسلمانوں کے اندر جوش، جذبہ، ہمت بہت ٹوٹ کر بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ جنگ مسلمان جیت جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے، یہ ان کا کردار ہے، ان کے کردار کے سبب وہاں مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم پر احسان ہے میرے بھائیوں۔ اگر ہم اور غور کریں گے، جب یہ بات واقع ہو جاتی ہے 7 ہجری کا موقع ہے، اور وہ 7 ہجری میں ہوتا کیا ہے؟ جنگ خیبر رونما ہوتی ہے، اور یہ جنگ خیبر میں بڑا مضبوط قلعہ یہودیوں کے پاس ہوتا ہے، اور اس قلعے میں رہ کر وہ لوگ دراصل مسلمانوں کے خلاف وہاں پروگرام بنانا، سازشیں رکھنا، مکاریاں کرنا ان کی عام بات ہو جاتی ہے۔ اس قلعے کو فتح کرنا یا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو کہتے ہیں کل میں ایک ایسے آدمی کو اس کے ہاتھ میں جھنڈا دینے والا ہوں جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب صحابہ اکرام کے درمیان میں یہ بات پھیل جاتی ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ ہر کوئی یہ گمان کرنے لگا شاید کہ وہ میں ہوں، شاید کہ وہ میں ہوں۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نام پکار کر کہتے ہیں، اور جس حالت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان کی ایک آنکھ زخمی تھی، ان کی ایک آنکھ میں تکلیف تھی، اور وہ تکلیف رہنے کے باوجود بھی ان کا
ان کا جسم کمزور پڑ رہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، حاضر ہونے کے بعد پیارے نبی علیہ السلام اپنے لعاب مبارک کو ان کے آنکھ پر لگا دیتے، آنکھ پر لگانا ہی ہوتا ہے وہ ایسے شفا یاب ہو جاتے کہ انہیں پہلے کبھی تکلیف تھی نہیں، ایسے شفا یاب ہو جاتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا موجود ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں لوگوں سے کب تک قتال کروں، میں لوگوں سے کب تک جھگڑا کرتے رہوں، میں لوگوں سے کب تک جنگ کرتا رہوں، کیا اس وقت تک جب تک کہ یہ لوگ ہم لوگوں میں شامل نہ ہو جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں اے علی، آپ کو جو جنگ لڑنا ہے، آپ کو وہاں جو قتال کرنا ہے، اس کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے آپ انہیں اسلام کی تعلیم دیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات آپ بتائیں، اگر اسے قبول کر لیتے اچھی بات ہے، اگر آپ کی وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے 100 سرخ اونٹوں سے بھی بہتر آپ کے لیے ہوگا۔ اتنی بات سننا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے کی طرف آگے بڑھتے، بڑی بہادری کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے، یہاں تک اس قلعے کو فتح کیا جاتا ہے۔ 7 ہجری میں فاتح خیبر حضرت علی کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے جو اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اور غور کریں گے میرے بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بات بیان فرمائی وہ بڑی عجیب بات بھی تھی، اور ان کا احسان بھی ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ 40 ہجری ہے، کتنی ہجری چل رہی ہے؟ 40 ہجری چل رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی شہادت کے بعد عراق کے لوگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ منتخب کر لیتے۔ اب وہاں اسی 40 ہجری میں شام کے علاقے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امیر منتخب ہے، ان کے پاس بڑی طاقت و قوت اور سیاسی و عسکری طاقت موجود ہے، اور ہو سکتا ہے ان دونوں گروہ میں، یعنی ایک طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے، ان دونوں کے درمیان میں جنگ رونما ہو سکتا تھا، اندیشہ تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرماتے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان میں اتحاد قائم ہو جائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں خون ریزی برپا نہ ہو جائے، یہاں جنگ رونما نہ ہو جائے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس جاتے اور صلح کر لیتے، امیر کے عہدے سے، خلیفے کے عہدے سے کیا اتر جاتے، اور اسی صلح کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس اپنے نواسے کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے کہا ان ابن ھذا سیدا، یہ جو میرا بیٹا حضرت حسن ہے، یہ جو میرا نواسا ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ مسلمانوں کا سردار ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ 2 گروہ کے درمیان میں، 2 گروپوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ صلح کرائے گا، اور یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی 40 سال کے بعد مکمل ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں اندازہ لگا میرے بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ایک طرف صلح کر لی، آج امت میں کیا وہاں اتحاد قائم ہو گیا تھا، جہاں 2 گروہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار تھے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ایک صلح کے کارنامے کی وجہ سے، ایک صلح کے احسان کی وجہ سے وہ خون ریزی بند ہو جاتی ہے، وہاں صحابہ اکرام کے درمیان میں وہ متحد ہو جاتے ہیں، اتفاق سے رہنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اہل بیت تھے، ان اہل بیت کے احسانات ہم اسے امت پر ہے میرے بھائیوں۔ آج ذرا ہم غور کریں میرے بھائیوں، ان اہل بیت کے متعلق ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارے حقوق کیا ہونا چاہیے، ذرا اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اہل بیت سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، پہلا ہمارا کیا ہے؟ اہل بیت سے ہمیں محبت کرنا ہوگا۔ محبت کا اظہار اسی میں ہے اہل بیت کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے، اور ان کے جو نام ہوتے ان ناموں کو اپنی اولاد کے نام بنانے کی ہم کوشش کریں۔ آج بھی جب پوچھا جائے آپ کے لڑکی کا نام کیا ہے، لوگ باقاعدہ کہتے ہیں فاطمہ نام ہے۔ اگر پوچھا جائے لوگوں سے آپ کے لڑکے کا نام کیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میرے لڑکے کا نام حسن ہے، میرے لڑکے کا نام علی ہے، میرے لڑکے کا نام جعفر ہے، فلاں فلاں۔ یہ اہل بیت سے محبت کی نشانی ہے۔ اگر ہم اور غور کریں گے میرے بھائیوں، اہل بیت کا ہمارے پر یہ حق ہے کہ ہم لوگ باقاعدہ اہل بیت کا دفاع کرنے کی ہم کوشش کریں۔ آج ہی کچھ دن پہلے نازیہ الہی کے نام سے جو لڑکی ہوتی ہے مرتدہ ہے، وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر لیتی ہے۔ ایسے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمیں ان اہل بیت کا دفاع کرنا ہوگا، زبان کے ذریعے سے ہو سکا تو زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے ہو سکا قلم کے ذریعے سے، اگر روپیے پیسے کے ذریعے سے ہو سکا تو ہم اپنا روپیہ پیسہ خرچ کر کے بھی ان اہل بیت کا ہمیں دفاع کرنا ہوگا۔ آج 10ویں تاریخ جو ہے عاشورہ کا جو دن ہے، آج کے دن بھی نہ جانے بہت سارے ایسے لوگ
باقاعدہ سواریوں کے نام پر، امام علی کے نام پر، مولا علی کے نام پر ہو، یا امام حسن کے نام پر ہو، یا امام حسین کے نام پر ہو، یا امام قاسم کے نام پر، یہ کہہ کر سواریاں آئی اپنے بدنوں میں شمار کیا جاتے ہیں۔ ایسے لوگ کہتے ہیں، جبکہ بھئی میری بات، اس بات کو یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو چیز ہے یعنی سواری کے نام پر ان اہل بیتوں کا نام لینا یا اہل بیت کو بدنام کرنے کی ایک بہت بڑی ناپاک کوشش ہے جو شیعہ کے لوگ آج رچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا اہل بیت کا نام لے کر اس طریقے سے گلیوں میں ڈول تاشے کے طور پر انگارے کھودنا، وہاں لوگوں کے پر چل جانا، یا اہل بیت کو بدنام کرنا ہے۔ آج ہم کتنے ایسے مسلمان ہیں باقاعدہ تماشا بھی دیکھ لیتے ہیں، کسی کے اندر یہ ایمان اتنا جاگ نہیں جاتا ہے ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ تم ہمارے اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہو، اہل بیت کو بدنام کر رہے ہو۔ باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کر اپنی قسمت کے احوال معلوم کر لیتے ہیں۔ عورتیں ہیں وہ اپنے بچوں کی تقدیر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں، مرد ہیں اپنے رزق کے معاملے کے بارے میں لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے، اور کن لوگوں سے پوچھ رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جو اہل بیت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے باقاعدہ ہم اپنی قسمت کے احوال کو معلوم کریں میرے بھائیوں، اس سے زیادہ افسوس کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہم غور کریں گے ہمارے اوپر اہل بیت کا جو حق ہے، ان حقوق میں سے یہ بھی ہے ہم اہل بیت کو کثرت سے یاد کریں اور ان پر ہمیں درود و سلام کو پڑھنا ہوگا۔ جو ہم تحیات میں یعنی تشہد کی حالت میں جو درود پڑھ لیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اہل بیت کے نام پر بھی شامل ہوتا ہے۔ اسی لیے روزانہ صبح اور شام 10 مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام پر جس طریقے سے درود پڑھا جاتا ہے، یہی ہو درود اہل بیت پر ہمیں پڑھنے کی ہم کوشش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کہنے سے زیادہ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔